فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں عباد الرحمن کے اوصاف سورہ فرقان کی آخری آیات کی روشنی میں۔ مؤلف ہیں محمدی اشتہاردی، مترجم ہیں سید حیدر زیدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں اور نمبر 2 خصوصیت بیان ہو رہی ہے، حلم اور ضبط نفس۔ صفحہ نمبر 23 ہے۔ قرآن مجید خداوند عالم کے ممتاز بندوں کی دوسری خصوصیت کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے نامناسب انداز سے خطاب کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کے جواب میں انہیں سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، یعنی ان کے سامنے سے بے اعتنائی اور بزرگواری کے ساتھ سے گزر جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں میں تحمل اور بردباری کی صفت پائی جاتی ہے اور انہیں اپنے اعصاب اور جذبات اور احساسات پر قابو ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا وصف یہ ہے کہ نامعقول افراد کے رویے کے مقابل بردباری اور ضبط نفس سے کام لیتے ہوئے اسلامی اخلاق کی حدوں سے باہر نہیں نکلتے، عظمت کردار اور بزرگواری کی بدولت غیظ اور غضب سے مرغوب نہیں ہو جاتے۔ ان کے مضبوط ارادے، ان کے صبر و تحمل اور سکون اور اطمینان کی بنا پر انہیں پہاڑ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ کہنا کوئی فخر کی بات نہیں کہ فلاں نے مجھ پر اعتراض کیا، مجھے برا بھلا کہا تو اس کے جواب میں نے اسے 10 گنا زیادہ سنا ڈالی، بلکہ قرآن کریم کی روح سے فخر اور افتخار کی بات یہ ہے کہ ہم نامعقول لوگوں کے نامناسب رویے کے جواب میں ان کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیں، یعنی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کی طرف سے منہ پھیر لیں۔ البتہ جس سلام کا یہاں آیت میں ذکر ہو رہا ہے وہ دوستی اور والاسلام نہیں بلکہ بے اعتنائی والسلام ہے، ایک طرح کے اعتراض اور ناراضگی کا اظہار ہے جس میں تعلق برقرار رکھتے ہوئے صلح و صفائی کے ساتھ مل جل کر رہنے کا پیغام موجود ہے۔ ممکن ہے اس مقام پر یہ سوال پیش آئے کہ قرآن کریم اور روایات معصومین علیہ السلام میں متعدد مقامات پر مخالفین کو برابری سے جواب دینے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ ان ناشائستہ لوگوں کی گستاخی کا سدباب ہو سکے۔ مثلا قرآن مجید فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں، لہٰذا جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسی زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نامناسب طرز عمل اپنانے والے ناشائستہ لوگوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ بدخواہ دشمن ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے بلکہ منصوبہ بندی کے ساتھ نامناسب طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو اسی انداز سے جواب دینا چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو لا علمی میں ایسا طرز عمل اپناتے ہیں اور ان سے ایسی گفتار اور حرکات جہل اور نادانی کی بنا پر سرزد ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حلم اور بردباری اور نرمی اور ملائمت کا سلوک کرنا چاہیے۔ زیر بحث آیت میں اسی ثانی الذکر گروہ کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کی گئی ہے، لہٰذا حلم اور بردباری کا اظہار اپنے صحیح مقام پر یعنی جہاں اسے ملحوظ رکھنا چاہیے، نہ صرف
تخریبی اور نقصان دہ نہیں بلکہ تعمیری اور مؤثر بھی ہے۔ مذکورہ آیت یعنی آیت نمبر 63 سورہ فرقان کی کہ اس میں جن لوگوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار شخص وہ ہے جو جاہل انسانوں سے دور بھاگے، اور یہ روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 112 پر۔ صفحہ نمبر 25 ہے اور عنوان ہے قرآن مجید کی روح سے حلم اور غصہ ضبط کرنے کا مفہوم۔ قرآن مجید میں حلم اور کظب غیظ یعنی غصہ پی جانے کا ذکر دو عمدہ اور اعلی صفات کے طور پر پیش کیا گیا۔ ان دونوں صفات کی بازگشت ایک ہی مفہوم کی جانب ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اعصاب پر کنٹرول ہونا، جذبات اور احساسات کو قابو میں رکھنا، ضبط نفس کا مالک ہونا۔ کہا جا سکتا ہے کہ حلم اس حالت کو کہتے ہیں جو کاظم یعنی غیظ و غضب کو ضبط کر لینے کا موجب بنتی ہے۔ بالفاظ دیگر حلم کی واضح بلکہ بہترین مثال کاظم غیظ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین حلم غصہ پی جانا ہے، اور یہ روایت ہے غرر الحکم میزان الحکمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 513۔ قرآن مجید میں حلم کا لفظ حلیم کی تعبیر کے ساتھ 15 مرتبہ آیا ہے۔ ان میں سے 11 مرتبہ خداوند عالم کی ایک صفت کے طور پر اس کا ذکر ہوا، جبکہ 4 مرتبہ اس کا ذکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل اور حضرت شعیب کی ایک صفت کے عنوان سے ہوا ہے۔ اور یہاں پر تذکرہ ہے کہ خداوند عالم کی صفت کے طور پر جہاں ذکر ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225، 235، 263 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 اور سورہ حج کی آیت نمبر 59 میں، سورہ تغابن کی آیت نمبر 64 میں، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44، سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 میں پروردگار کی صفت کے طور پر اس کا ذکر ہوا ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 144 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 87 اور سورہ صافات کی آیت نمبر 37 اور سورہ صافات کی آیت نمبر 107 میں یہ 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت شعیب کی ایک صفت کے عنوان سے۔ قرآن مجید میں کاظم الغیظ کو پرہیزگاروں بندوں کی ایک صفت قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے والکاظمین الغیظ، وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں یہ ذکر ہوا۔ حلم کے معنی اپنے شدید غیظ و غضب پر قابو پا لینا ہے۔ لغت قرآن کے معروف عالم راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ الحلم ضبط النفس ان ہیجان غضب یعنی غیظ و غضب کی ہیجان کے موقع پر ضبط نفس کو حلم کہا جاتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ حالت عقل اور خرد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اسی لیے کبھی کبھی حلم کے معنی عقل اور خرد بھی لیے جاتے ہیں، اور یہ روایت ہے مفردات راغب لفظ حلم کے ذیل میں۔ ام المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں عقل انسان کی مخلص دوست ہے اور حلم عقل کا وزیر ہے۔ آپ علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے کہ حلم ایک ایسا نور ہے جس کی حقیقت عقل و خرد ہے، اور یہ روایت ہے غر الحکم میزان الحکمہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 513 اور 514۔ دوسری احادیث میں بھی حلم کی صفت کا ذکر انہی معنی میں ہوا ہے۔ مثلا ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا حلم کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا غصہ پی جانا اور نفس پر قابو ہونا۔
اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 102۔ نیز امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی حلم، صبر اور استقامت اور زبان کی حفاظت کی مانند نہیں۔ لفظ حلم کا استعمال امور اور معاملات میں ثابت قدمی اور استقامت کے معنی میں بھی کیا گیا ہے، اور یہ روایت بھی بہار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 78، سفینۃ الحجار لفظ حلم کے ضمن میں۔ ان لغوی معنی اور ائمہ معصومین کی تشریحات کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حلم سے مراد ضبط نفس، انقلابی صبر اور امور اور معاملات کے دوران ثابت قدمی ہے۔ اس مفہوم کو پیش نظر رکھا جائے تو ضبط نفس میں زبان پر کنٹرول، اعصاب اور تمام اعضاء اور جوارح پر تسلط شامل ہے۔ لہٰذا لفظ حلم کا ترجمہ برداشت جو ہمارے یہاں معروف ہو گیا ہے درست نہیں، کیونکہ سختی برداشت کرنا حلم کے مطلق معنی نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات اس کا مفہوم ظلم کے سامنے خاموشی سے گھٹنے ٹیک دینا اور اسے قبول کرنا ہوتے ہیں، اور یہ عمل کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ اسی بنیاد پر حلم اور ظلم سہنے کے درمیان انتہائی کم فاصلہ پایا جاتا ہے، لہٰذا ان دونوں کے مقامات کی اچھی طرح شناخت لازم ہے تاکہ ظلم سہنے کو حلم نہ کہا جائے اور انسان بافضیلت عمل کی انجام دہی کی بجائے فضائل اور اقدار کے مخالف کسی عمل کا مرتکب نہ ہو۔ غیظ کے الفاظ میں لفظ غیظ کے لغوی معنی شدید غصے اور غیر معمولی روحی ہیجان اور اشتعال ہیں، اور اس کی وجہ روحانی اذیت یا گنز پہنچانا نہیں ہوتا، یعنی نقصان پہنچانا۔ لغت میں کظم کے معنی ہیں پانی سے بھری ہوئی مشک کا منہ بند کرنا۔ کنایتاً یہ لفظ ایسے افراد کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جو شدید غیظ اور غضب سے بھرے ہوئے اور غصے کی شدت سے پھٹ جانے کے نزدیک ہوتے ہیں، اور ان سے کوئی شدید رد عمل ظاہر ہوا ہی چاہتا ہے، لیکن ان میں پائے جانے والا ضبط نفس مضبوط تسمے کی مانند غصے سے بھری ان کی مشق کا منہ بند کر دیتا ہے اور انہیں پھٹ پڑنے سے باز رکھتا ہے۔ لہذا کظم اور غیظ اور غصے کا ضبط کر لینا حلم کے واضح ترین مصادق میں سے ہے، جو غصے سے پھٹ پڑنے اور بے جا تندی کے سدباب کا موجب ہے، اور انسان کو نامعقول تندی اور ضرر رساں اور کبھی کبھی خطرناک ثابت ہونے والے جوش و خروش سے نجات دیتا ہے۔ البتہ اس جانب بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر حلم اور غیظ گناہگار اور مجرم شخص کی جرأت اور جسارت کی وجہ سے بنے یا دوسرے مذموم نتائج کا سبب بن جائے تو بیجا اور منفی ہو جاتا ہے۔ مثلاً پیشہ ور مجرموں کے مقابل حلم کا اظہار اور غصے کو پی جانا، یا ایسے منافقین، کفار اور بے دین افراد سے رعایت اور ان سے چشم پوشی درست نہیں جو اسلام اور مسلمین کو نقصان پہنچانے یا معاشرے میں فساد برپا کرنے میں مشغول ہوں۔ صفحہ نمبر 27 ہے، عنوان ہے قرآن کریم کی نظر میں ضبط نفس کی اہمیت۔ زیر بحث آیت کے علاوہ بھی قرآن کریم میں اور کئی آیات ہیں جن میں حلم، ضبط نفس اور متانت اور بردباری کی تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 میں بیان ہوتا ہے، تم برائی کا جواب اچھے طریقے سے دو، اس طرح وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا مخلص دوست ہو۔ یہ آیت حلم اور ضبط نفس کی ایک خوبصورت اثر کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ اس بات کی تلقین پر مشتمل ہے کہ دوسروں کی ناگوار اور رنجیدہ کر دینے والی باتوں کے جواب میں حسن سلوک، اظہار محبت اور اچھے رد عمل کے ذریعے اپنی زندگی کو آرام دہ اور آسودہ رکھیے، کیونکہ جب آپ اس انداز سے جواب دیں گے تو دشمنیاں اور عداوتیں دوستی اور محبت میں بدل جائیں گی، فتنہ اور فساد کی آگ کے بھڑکتے شعلے سرد پڑ جائیں گے اور معاشرے میں یکجہتی، مہر و محبت اور بردباری کا چلن عام ہوگا۔
علی ابن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں کہا کہ خداوند عالم نے اسی آیت پر اپنے پیغمبر کی تربیت فرمائی اور لوگوں کے ساتھ پیغمبر اسلام کے طرز عمل اور سلوک اور برتاؤ کی بنیاد یہی حکم دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد حفظ حلوے والی ہے ف اور ضاد سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ تم تمام امور میں صبر و تحمل اور متانت اور بردباری کا مظاہرہ کرو۔ یہ بات ذہن نشین رکھو کہ خداوند عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے لیے منتخب کیا اور انہیں صبر و تحمل کی ہدایت کی۔ اس کے بعد حضرت نے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی آیت کی یعنی سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی اور فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس کے ذریعے بلند اور عظیم الشان مقاصد اور نتائج حاصل کیے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی امالی میں روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ قطع رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی آیت یعنی سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 کی تلاوت فرمائی اور اس شخص کو ہدایت کی کہ وہ بردباری، صبر و تحمل کے ساتھ ان کی بدسلوکی کا نیکی سے جواب دے۔ اس شخص نے صبر و تحمل اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کچھ اشعار پڑھے۔ پیغمبر اسلام نے اس کے اشعار کی تعریف کی اور فرمایا، بعض اشعار حکمت پر مشتمل ہوتے ہیں اور بعض اپنے بیانات میں جادوئی اثر رکھتے ہیں۔ اور یہ اقتصاب ہے یعنی یہ روایت تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 549 اور 550 پر۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ قرآن کریم میں 15 مقامات پر اللہ رب العزت کو حلیم کی صفت سے یاد کیا گیا ہے۔ پس یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ صحیح اور کامل طور پر اس صفت کے حامل ہیں وہ خدا کی اس صفت کے مظہر ہے، اور یہ بات حلم اور ضبط نفس کی انتہائی اہمیت کی علامت ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے عظیم المرتبت پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وجہ سے تعریف اور تمجید کی کہ وہ حلم جیسی اعلی صفت کے حامل تھے، اور فرمایا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں کہ بے شک ابراہیم بہت ہی حلیم اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کو ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بشارت دیتے ہوئے فرمایا، پروردگار نے سورہ صافات کی آیت نمبر 101 میں پھر ہم نے انہیں ایک حلیم فرزند کی بشارت دی۔ یہاں سبق آموز نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بھی دوسرے عالی فضائل اور انسانی خصائل کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں آیات میں صرف ان کی صفت حلم کی طرف ذکر کیا گیا۔ ایک اور آیت میں پیغمبر اسلام کو حلم اور ملائمت کی یعنی نرمی کی ہدایت کی گئی۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ صفحہ نمبر 30 ہے، عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے گفتار و کردار میں حلم کی اہمیت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ معصومین علیہ السلام نے جا بجا اپنے کردار اور اقوال کے ذریعے تلخ اور ناگوار حوادث کے مقابل حلم اور ضبط نفس کی تاکید اور تلقین کی ہے۔ اس بارے میں چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حلم کمال علم ہے، اور کمال حلم کثرت سے تحمل اور باکثرت غصے کو ضبط کرنا ہے، اور یہ روایت ہے غرر الحکم میزان الحکمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 516 پر۔ آپ علیہ السلام ہی نے فرمایا کہ انسان کی زیبائی اس کا حلم ہے،
اے انسان تو اپنے مؤدب ہونے سے پرکھا جاتا ہے، تیری زینت حلم کے ذریعے فراہم ہوتی ہے۔ حوالہ ہے غر الحکم میزان الحکمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 516 پر، صفحہ نمبر 513۔ آپ علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے کہ حلم غصے کی آگ کو بجھاتا ہے، لیکن تندی اور گرم مزاجی اس آگ کے شعلوں کو بھڑکاتی ہے۔ اور حوالہ ہے میزان الحکمہ کا صفحہ نمبر 518۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حلم اور ضبط نفس خداوند عالم کا روشن چراغ ہے۔ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 422۔ یہاں ہم نے اس موضوع پر موجود سینکڑوں احادیث میں سے صرف چند احادیث بطور مثال پیش کی ہیں۔ ان میں سے ہر حدیث میں مختلف تعبیروں کے ذریعے حلم کی صفت کو سراہا گیا ہے اور تحمل اور ضبط نفس کی خصوصیت کے حامل انسان کی تعریف کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام، ائمہ معصومین، اولیاء الہی اور علماء ربانی کی زندگیوں میں یہ بات کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ اپنے مہر و محبت آمیز طرز عمل کے ذریعے صفت حلم کا مظاہرہ کرتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر ایک ایسی ابا پڑی ہوئی تھی جس کے کنارے سخت تھے۔ اسی بنا پر ایک بدو عرب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ابا کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ اس کے کناروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن زخمی کر دی۔ پھر اس کے بعد گستاخی سے بولا، اے محمد، تمہارے پاس اللہ کا جو مال ہے اسے میرے ان اونٹوں پر لا دو تاکہ میں اسے لے جاؤں، کیونکہ یہ نہ تو تمہارا مال ہے اور نہ تمہارے والد کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، یہ مال خدا کا مال ہے اور میں خدا کا بندہ ہوں۔ پھر مزید فرمایا، اے اعرابی، جو زخم تم نے مجھے لگایا ہے کیا ویسا ہی زخم میں تمہیں لگاؤں؟ اس بدو نے جواب دیا، نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ اس نے کہا، کیونکہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ اسے اچھے انداز سے دور کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ بات سن کر مسکرائے اور پھر اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے کو کھجوروں سے لاد کر اس کے حوالے کر دینے کا حکم دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت سے مشرکین کو سپاہ اسلام نے قیدی بنا لیا۔ ان لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قتل کر دیں گے اور ان کے مال و اسباب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اسی اثنا میں لشکر اسلام کے ایک پرچمدار سعد کی آواز بلند ہوئی، آج انتقام کا دن ہے، آج دشمنوں کے مال و اسباب، عزت و آبرو کی بربادی کا دن ہے، آج قریش کی ذلت اور خواری کا دن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نعرہ سنا تو اسے ایک محبت آمیز نعرے سے بدل دیا اور فرمایا، آج رحمت کا دن ہے، آج قریش کی عزت کا دن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، پرچم ہاتھ میں لو اور مکہ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 109 اور صفحہ نمبر 105 پر بھی ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا، تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھے طرز عمل کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کرم پرور بھائی اور ہمارے کریم النفس بھائی کے فرزند ہیں۔ پیغمبر اسلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، آج تم پر کوئی عتاب نہ ہوگا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 میں، سورہ یوسف ہے 12 نمبر کی سورہ اور آیت نمبر ہے 92۔ جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی عتاب نہ ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام
کی حیات کے تذکرے میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے عہد خلافت میں ایک روز لوگوں سے فرمایا، جو سوال تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھ لو، زیر آسمان چیزوں کے متعلق ہر سوال کا جواب میں تمہیں دوں گا، اور میرے بعد یہ دعویٰ سوائے جھوٹے اور دروغ گو کے کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس موقع پر مجلس کے گوشے سے ایک بلند قامت شخص اٹھا، اس کی گردن میں ایک کتاب لٹک رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی یہودی عرب ہے۔ وہ بلند آواز میں انتہائی گستاخی کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے بولا، اے اس چیز کے دعوے دار جسے تم نہیں جانتے اور بے جا حد سے تجاوز کرنے والے انسان، میں تم سے ایسے سوالات کروں گا جن کے جواب تم نہ دے سکو گے۔ اس شخص کی یہ گستاخی دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب اور شیعوں میں سے کچھ لوگ اسے سبق سکھانے کے لیے اٹھے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام نے سختی کے ساتھ ان لوگوں کو اس عمل سے روکا اور فرمایا، اسے کہنے دو، جلد بازی، تیز مزاجی اور غصے کو خود سے دور رکھو۔ ان اعمال سے بندگان خدا پر خدا کی حجتیں تمام نہیں ہوتی اور براہین الہی آشکار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انتہائی تحمل اور بزرگواری کے ساتھ اس شخص کی طرف رخ کیا اور فرمایا، جو سوال تمہارے ذہن میں ہے اسے پوچھو۔ اس شخص نے اپنے سوال پیش کیے اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ یہ طرز عمل دیکھ کر اور سوالات کے تسلی بخش جواب پا کر وہ شخص حضرت علی علیہ السلام کے حلم اور علم کا شیدائی ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کے مدح میں چند اشعار پڑھے اور امیر المومنین علیہ السلام کو صاحب علم، گمراہوں کے راہبر اور گمراہوں کے راہبر یعنی گمراہیوں سے نکالنے والے، اور کمال اور انسانی فضائل میں جواں مرد قرار دیا۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 424 پر۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں تحریر ہے کہ ایک دن ایک شخص نے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے غلام قمبر کو سخت اور سست کہا۔ جب قمبر نے بھی اسے دو بدو جواب دینا چاہا تو امیر المومنین نے انہیں صدا دی اور فرمایا، اے قمبر، آرام سے رہو، دشنام دینے کو اپنی بے اعتنائی سے بخش دو، تاکہ اپنے پروردگار کو خوش اور شیطان کو غضبناک اور اپنے دشمن کو عذاب میں مبتلا کرو، کیونکہ بے اعتنائی سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی عذاب نہیں۔ اس خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور انسان کو خلق کیا ہے، مومن اپنے پروردگار کو جس قدر حلم سے خوش کرتا ہے کسی اور چیز سے خوش نہیں کرتا، اور جتنا حلم اور ضبط نفس سے شیطان کو غضبناک کرتا ہے اتنا کسی اور چیز اسے غضبناک نہیں کرتا۔ احمق اور نادان کو جتنا عذاب سکوت اور خاموشی سے پہنچتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں پہنچتا۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 424 پر ہے۔ اس بیان میں حضرت علی علیہ السلام کا قسم کھانا حلم کی غیر معمولی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسرے تمام ائمہ کی زندگیوں میں بھی کثرت کے ساتھ اس قسم کا بزرگوانہ طرز عمل نظر آتا ہے۔ اسی طرح ان کے اصحاب، شاگردوں اور علماء ربانی کے یہاں بھی یہ روش بکثرت دکھائی دیتی ہے۔ یہاں اختصار کے پیش نظر ہم اس کی مثالوں کے ذکر سے گریز کر رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام پرہیزگاروں کی توصیف میں فرماتے ہیں، یہ لوگ حلیم اور دانا ہوتے ہیں۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے حلم کو علم کے ساتھ ملا دیا، اور یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 193 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ایک بہترین شاگرد اور آپ کے سپاہ کے بے مثل سردار مالک اشتر ایک دن بازار کوفہ سے گزر رہے تھے۔ ایک شخص جو ان سے واقف نہ تھا، اس نے کچھ کچرا اٹھا کر ان پر پھینک دیا اور اپنی حرکت پر ہنسنے لگا۔ مالک اشتر اس سے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئے۔ ایک دکاندار یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مالک اشتر کے چلے جانے کے بعد اس نے اس احمق شخص سے کہا، تجھے معلوم ہے یہ محترم ہستی کون تھی؟ یہ حضرت علی علیہ السلام کی سپاہ کے جری سردار مالک اشتر تھے۔ یہ سن کر وہ شخص معذرت کی غرض سے ڈرتا کانپتا مالک اشتر کے پیچھے دوڑا
اور اس نے دیکھا کہ مالک اشتر مسجد میں نماز میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے نماز تمام کر لی تو وہ شخص ان کے پاس گیا اور معذرت طلب کرنے لگا۔ مالک اشتر نے کہا، باخدا میں اس وقت خداوند عالم سے تیرے لیے بخشش طلب کرنے کی غرض سے ہی مسجد آیا ہوں تاکہ خدا تیرے اخلاق کی اصلاح فرمائے اور تجھے بخش دے۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 157 پر۔ صفحہ نمبر 34 ہے، عنوان ہے حلم اور ضبط نفس کے مثبت اثرات۔ حلم کی برکت اور اثر عفو و درگزر ہے۔ عفو اور درگزر جوان مردوں کی صفات میں سے ہے جس کے ذریعے دوستی کے تعلقات اور باہمی روابط میں استحکام اور مہر و محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا انسان جس میں حلم کی صفت نہ ہو، اس میں عفو اور درگزر کی خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم کا حلیم ہونا اس کی جانب سے عفو اور بخشش کا موجب ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ایک خطبے کے آغاز میں فرماتے ہیں، اس خدا کی حمد و سپاس جس کے حلم کی عظمت اس کے عفو اور درگزر کا موجب ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191 ہے یہ۔ حلم کی ایک اور تاثیر یعنی اس کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہونے کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، احمق لوگوں کے مقابل حلم اور بردباری کا اظہار انسان کے ساتھیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 224۔ اسی بنیاد پر آپ نے فرمایا، حلم خود ایک قبیلے کی مانند ہے۔ یہ بھی نہج البلاغہ کے کلمات قصار 418 ہے۔ حلم سے ہمت پیدا ہوتی ہے اور یہ انسان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا موجب ہوتا ہے۔ حلم کی اس تاثیر کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حلم اور بے اعتنائی دو جڑواں مولود ہیں جن سے بلند ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی نہج البلاغہ کا کلمات قصار 460 ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ حلم ڈھانکنے والا پردہ ہے۔ حلم کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ عزت و شرف کا باعث ہے، لہذا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شرف حلم کے برابر نہیں۔ نہج البلاغہ کلمات قصار 113۔ یعنی حلم ضبط نفس خداوند عالم کی بارگاہ اور لوگوں کی نظروں میں عزت و شرف کا باعث ہے۔ حلمی کے اثرات اور برکات میں سے ایک یہ ہے کہ کاموں میں تقصیر اور کوتاہی کا موجب نہیں ہوتا اور لوگوں کے سامنے ایک پسندیدہ اور خوشگوار زندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ بقول امام علی علیہ السلام، حلیم شخص اپنے کاموں میں تفریط اور کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوتا اور لوگوں کے درمیان پسندیدہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 31۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہم ان فرامین اور بزرگان دین کے اس طرز عمل سے حلم اور ضبط نفس کا درس لیں اور اس خصلت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں امتیازی مقام حاصل کریں۔ نمبر 2 خصوصیت بھی ختم ہوئی اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں خصوصیت نمبر 3 بیان کریں گے۔